آخر یو آر ناٹ آخر. بیٹھ جاؤ نیچے لاسٹ. ہاں السلام علیکم پیارے حضرت. السلام. میں اور میرے اہل و عیال آپ پر قربان ہوں. آپ کے اہل و عیال بھی ہیں؟ جی ماشاء اللہ. کتنے عیال ہیں؟ میرے 2 بیٹیاں ہیں اور بیگم. اچھا ماشاء اللہ. ایک بیگم ہے؟ اگر حضور آپ دوسرے کی اجازت دے دیں تو. میری اجازت کی ضرورت نہیں، سنبھال نہیں سکو گے، اس لیے ایک ہی رکھو. سکل میرے حضور. وہ حضور میرے سب سے پہلے وقفے نہ ہو، پیدائش سے پہلے وقفے نہ ہوتے بعد میں؟ جی میں قبل از پیدائش. اچھا اچھا شروع کے بیچ میں لگتے ہیں. جی بہت شروع پہلا بیچ دوسرا بیچ تھا؟ پہلا ہی. اچھا ماشاء اللہ. جی فرماؤ. حضور جب والدین بچوں کو وقف کرتے ہیں، کیونکہ وقف نو کی تحریک کا ماخذ قرآن کریم کی آیت ربینی نظرت لک ما فی بطنی وتقبل محررن وتقبل منی، تو پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ وہ وقف کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، جبکہ والدین نے ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور ان کو وقف کیا ہے. والدین نے اپنے سر ذمہ داری لی اور وقف کیا. والدین نے اپنی ایک خواہش تھی اس کا اظہار کر دیا، اور اس کے بعد پیش کر دیا کہ یہ ہمارے بچے ہیں، ہم پیش کرتے ہیں. پھر جماعت نے کہہ دیا کہ اچھا آپ نے پیش کر دیا آپ نے بچے کو، آپ کے بچے کا وقف قبول کیا جاتا ہے. اب آپ کی اس کی تربیت اس طرح کریں کہ اس کے ذہن میں یہ پکی طرح بٹھا دیں کہ میں نے وقف نو ہوں اور میں نے دین کی خاطر اپنی زندگی قربان کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے نا اس کی. محررن اور تقبل میں نہیں، یہ ساری تشریح جو ہے نا اس کو غور سے پڑھو ہر ایک لفظ کی. جب شروع کی تھی تاریخ خلیفہ مسیح رابع نے اس ہر ایک لفظ کو ایک ایک کر کے ایکسپلین بھی کیا تھا. بہرحال تو وہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے. جب والدین اس طرح تربیت کریں گے تو بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو وقف کریں. اور پھر بچوں سے اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بھی پتہ لگ جائے کہ وایا والدین نے اس طرح تربیت کی بھی ہے، ان کے ذہنوں میں ڈالا بھی ہے کہ تم وقف نہ ہو اور تم نے وقف کرنا ہے، جماعت کی خدمت کرنی ہے. پھر بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں اب لکھنے لگ کچھ چھپا دیتے ہیں، کچھ بات ہی نہیں کرتے، کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے. کچھ ایماندار ہیں وہ لکھ دے دیتے ہیں کہ ہم وقف نہیں کرنا چاہتے. جب ان سے پوچھا جائے گا تبھی وہ بتائیں گے نا کہ وہ بری رکھنا چاہتے ہیں، وقف نہیں رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے پوچھا جاتا ہے تاکہ جن کے ذہنوں میں دنیا آ گئی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی سوچ جو ہے وہ تو بدلتی رہتی ہے نا. والدین نے اپنا حق ادا کر دیا، اب بچہ آزاد ہے، بالغ ہو گیا، 15 سال کی عمر میں عقل مند ہو جاتا ہے نا، شعور آ جاتا ہے. اس لیے اس سے پوچھنا ضروری ہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے والدین نے تو ایک قربانی کی تھی، آیا تم اس قربانی کو جاری رکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا حضرت اسماعیل کو گلے پہ چھری پھیر دو، تو کیا انہوں نے فوراً چھری پھیر دی؟ انہوں نے اس سے پوچھا حضرت اسماعیل سے کہ مجھے یہ خواب آئی ہے تو میں پوری کروں؟ تو حضرت اسماعیل نے آگے جواب دیا تھا ہاں جو آپ کو خواب آئی آپ اس کو پوری کریں. ان سے پوچھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ میں نے مجھے حکم دیا کر دوں. ان سے پوچھا، نے کہا اللہ نے آپ کو حکم دیا تو کرو. تب دونوں باپ بیٹے کی رضامندی تھی، تب دونوں باپ بیٹے کی قربانی تھی. وہ قربانی قبول ہوئی حضرت اسماعیل کی بھی اور حضرت ابراہیم کی بھی. ٹھیک. تب اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں جو تم نے قربانی کا جذبہ تھا میں نے دیکھ لیا، تمہیں چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں. اب اسماعیل علیہ السلام سے جو میں نے قربانیاں لینی ہیں وہ آگے جا کے لی جائیں گی. اور وہ پھر آگے ایک تاریخ، لمبی تاریخ ہے. شاہد ہے کس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ہاجرہ نے، آگے ان کے خاندان نے قربانیاں دیں، پھر ان کی نسل میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ چیزیں اس لیے پوچھنا ضروری ہیں تاکہ کل کو یہ احساس نہ ہو، لڑکا یہ نہ کہے کہ میرے ماں باپ نے وقف کیا تھا، میں نے تو نہیں کیا تھا، مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہیں؟ مجبوری کوئی نہیں. اب انسان عقل مند ہے، اس کے اب سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ساروں کو نیک بنا دیتا نا، کہہ دیتا سارے جو بھی نبی آئے گا اس کی تم نے ماننا ہے، ٹھیک ہے، اور میری عبادت کرنی ہے. لیکن شیطان نے جب کہا کہ میں ساروں کو ورگلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں ورگلا سکتے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کو میں سزا دوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے کھلی چھٹی دے دی ہے انسان کو کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، تم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو آپشن دے دیں دو چیزوں کی، اور وہی آپشن آگے بھی چلیں گی. یہ جو ہے نفسیات ہے انسان کی، ٹھیک ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. ہم کسی بھی امپوز نہیں کر سکتے. کس طرح ایک والا لڑکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تم پہ امپوز کرتے ہیں، تم نے ضرور تو دین کی خدمت کرنی ہے، تم جامعہ میں جانا ہے. اب ہم بھی یہاں بہت ساری آپشن دیتے ہیں نا، ضرورت ہمیں مربیان کی، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جامعہ میں آ جاؤ یہاں، ٹھیک ہے، تمہارا جو آپشن ہے تم دو. بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، 2-3 سبجیکٹس میں بتا دیتا ہوں، یہ پڑھیں، اس کے علاوہ اگر تمہارا کوئی اپنا انٹرسٹ ہے تو پڑھو. لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ بے حیثیت وقفے نہ ہو، تم نے دین کی خدمت کرنی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. تمہیں 5 وقت کا نمازی ہونا چاہیے، تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے، تمہیں قرآن کریم کا ترجمہ آنا چاہیے، تمہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں جو پڑھ سکتے ہو پڑھنی چاہیے. حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں وہ تمہیں پڑھنی چاہیے. ان حدیث کی تشریح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی، قرآن کریم کی تشریح فرمائی، تفسیر فرمائی، وہ کرنی چاہیے. خلفاء کی باتیں سننی چاہیے تاکہ تمہارے دینی علم میں اضافہ ہو. اور جہاں بھی تم دنیا میں کام کر رہے ہو، کوئی بھی کام کر رہے ہو، تمہاری پہلی پرائیورٹی دین ہو، اور دین کی خاطر تم اپنا وقت گزارنے والے ہو. دنیا بھی کماؤ، صحابہ تھے دنیا کماتے تھے، بزنس کرتے تھے، بلینز کے بزنس تھے بعضوں کے، لیکن ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے. تو یہ مقصد ہے کہ ان کو ایک آپشن دی جاتی ہے تاکہ تم بتاؤ، اپنی خوشی سے وقف کرو. یہ نہ کہو کہ ہمارے ماں باپ نے کر دیا، ہمیں کیا مجبوری ہے. لوگ تو یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جب اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، دنیا میں آ گئے، تو پھر یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ یہ کام کرو؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا اللہ میاں کو دنیا میں بھیج ہمیں. ایسے لوگ بھی ہیں سوال کرنے والے. تو وقفے میں نہیں ایسے سوال کر سکتے کہ ماں باپ نے کیا تھا، ہم نے کیا قصور ہے ہمارا. ٹھیک، سمجھ آ گئی؟ جی چلو پھر شکر ہے آ گئی. السلام علیکم.